بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ بڑی تیزی سے سیاسی صورتحال بدل رہی ہے اور تلخی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ رات جو اراکین اسمبلی گرفتار کیے گئے پارلیمنٹ سے، ان کو آج عدالتوں میں پیش کیا گیا۔ بیرسٹر گوہر کو تو بری کر دیا گیا، مقدمے سے ڈسچارج کر دیا گیا، جبکہ شعیب شاہین صاحب کا جو ہے وہ ان کو جوڈیشل ریمانڈ میں بھیج دیا گیا۔ ان کا جو فزیکل ریمانڈ کی استدعا تھی وہ عدالت نے نہیں مانی، لیکن تقریباً 8 MNAs ایسے تھے جن میں زین قریشی ہیں، جن میں وقاص شیخ ہیں، شیر افضل مروت ہیں، ان کو جسمانی ریمانڈ پر 8 روزہ جسمانی ریمانڈ ان کا دے دیا گیا۔ آج قومی اسمبلی میں بڑا شدید احتجاج ہوا۔ علی محمد خان کی جو تقریر تھی، بہت ہی انہوں نے ایسی باتیں کہیں جو بڑی تلخ بھی تھیں۔ اسی طرح محمود خان اچکزئی نے بھی کہا کہ اب یہ لڑائی شروع ہو گئی ہے اور یہ معاملہ ایسے ختم نہیں ہوگا، اور جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے، میں وہ کیونکہ آلریڈی ماحول بڑا گرم ہے تو میں وہ ماحول میں مزید تلخی پیدا نہیں کرنا چاہتا وہ چیزیں ریپیٹ کر کے، لیکن جو تقریر KP اسمبلی میں ہوئی ہے، جو تقریر قومی اسمبلی میں آج ہوئی ہیں، اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ جو تلخی ہے وہ بہت شدید ہو گئی ہے۔ دوسری جانب خواجہ آصف، عطا تارڑ اور سینٹ میں عرفان صدیقی، انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ آگ پر تیل چھڑکتے ہیں۔ انہوں نے جو باتیں کی اور جس طریقے سے انہوں نے PTI پر اور عمران خان پر تنقید کی، اس سے ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ کسی ایسے موڈ میں نہیں ہے کہ وہ یہ جو تلخی ہے اس کو کم کرے۔ دوسری جانب یہ ایک مہمہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کہاں رہے، تو جو ان کے قریبی ساتھیوں نے بتایا ہے کہ ان کو وہاں سے پشاور سے کہا گیا تھا مذاکرات کے لیے، وہ یہاں پر آئے مذاکرات کے لیے اور فاٹا ہاؤس میں انہوں نے مذاکرات کیے، لیکن بات پھر اس کے بعد آگے مزید بڑھتی گئی اور وہ کئی گھنٹوں پر محیط ہو گئی اور پھر وہ ایک دوسری جگہ چلے گئے۔ کیا سبسٹینس انہوں نے ڈسکس کیا، کیا ان سے ڈیمانڈ کیا جا رہا تھا، کیا انہوں نے کہا، تو وہ ابھی تک اس کے بارے میں تفصیلات نہیں آئی، لیکن وہ واپس پہنچے KP کے، اور پھر اب جو PTI کی جو لیڈرشپ ہے، سلمان اکرم راجہ جو نئے سیکریٹری جنرل ہیں، وہ بھی وہاں پر ہیں، پشاور میں ہیں۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے بہت ہی امپورٹنٹ باتیں کہی ہیں، اور خاص طور پر جو میڈیا پر تنقید کے حوالے سے جو پورا ایک طوفان برپا کیا گیا پاکستان میں، اس پر انہوں نے بڑا کھل کر بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری چیف منسٹر صاحب سے بات ہوئی ہے، تو جو صحافت کے بارے میں بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ وہ ان لوگوں کو خود سوچنا چاہیے، صحافیوں کو، کہ جو ایک شخص جو مسنگ پرسن ہے، جس کو اغوا کر لیا گیا ہے، وہ کسی اینکر کے گھر میں اس کے ڈرائنگ روم میں اگر وہ انٹرویو کرتا ہے اور پھر اس انٹرویو کو PTI کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، تو کیا یہ صحافت جائز ہے؟ کیا آپ انہیں صحافی کہیں گے؟ تو وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح سے پارٹ پلے کیا ہے، ان پر تنقید کی ہے علی امین گنڈا پور نے، اور ان پر ہم تنقید کرتے رہیں گے۔ جو صحافت کے لبادے میں جو کسی کا پرپس سرو کر رہے ہیں، ان کے اوپر ہماری تنقید جاری رہے گی، اور ہمیں اس سے کوئی خوف نہیں ہے۔ بڑا کھل کر سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ بات کہی۔ ایک انہوں نے جو اور بات کہی کہ کل رات یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ جو کچھ پارلیمنٹ میں ہوا، کیا اسپیکر کو اس بات کا علم تھا؟ کیا اسپیکر نے اس بات کی اجازت دی تھی؟ کیونکہ جو قواعد و ضوابط ہیں اس کے مطابق گرفتار اگر کرنا ہے ڈیورنگ دا سیشن کسی بھی رکن اسمبلی کو، تو اسپیکر صاحب کو بتانا ہوگا، ان کی اجازت سے، ان کو اطلاع دیے بغیر آپ گرفتار نہیں کر سکتے۔ تو سلمان اکرم راجہ نے یہ بات آج کہی کہ انہیں لگتا ہے کہ جو پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا، شاید اسپیکر صاحب اس کا حصہ تھے، اسپیکر صاحب کو اس بات کا علم تھا، انہوں نے اس بات کے لیے رضامندی دی، تو اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن اسپیکر نے آج مختلف جو لوگ ہیں ان سے ملاقاتیں کی، اراکین اسمبلی سے مختلف پارٹیوں کے، اور وہاں پر
یہی انہوں نے کہا کہ میں یہ جو معاملہ ہے اس کو بھرپور طریقے سے دیکھوں گا، اس کی تہہ تک جاؤں گا، اور مجھے اگر پرچہ بھی درج کرانا پڑا تو میں پرچہ درج کراؤں گا، کیونکہ یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے۔ پیپلز پارٹی کے کچھ اراکین نے بھی اس پر بڑی شدید تنقید کی، لیکن جو بڑی تنقید تھی وہ پی ٹی آئی کی طرف سے اور پھر محمود خان اچکزئی کی طرف سے آئی۔ بہت ہی جو تقریر تھی وہ جو تقاریر تھی بڑی شدید تنقید تھی۔ کے پی کے سے تو بہت ہی خوفناک میسج، اور میں آپ کو بتاؤں لکی مروت جو ہے علاقہ، وہاں پر عام آدمی جو ہے اسلحہ لے کے باہر نکل آیا، اور انہوں نے مختلف ٹریفک جو ہے مختلف جگہوں پر روکی ہے، اور کئی جو سرکاری گاڑیاں ہیں ان کو واپس کیا اور کہا کہ یہاں پر ہم نہیں چلنے دیں گے۔ اور دوسری جو تلخی آج ہوئی وہ سینٹ میں ہوئی، جہاں پہ پی ٹی آئی کی سینیٹر فلک ناز اور فیصل وابڈا کے بیچ میں ہاٹ ایکسچینج ہوئی، اور فیصل وابڈا نے کہا کہ میں ایک بٹن دبا کے تو میں ان سب کا ستیہ ناش کر دوں گا، اور یہ مجھ سے معافی مانگے۔ انہوں نے کہا یوسف رضا گیلانی کو، انہوں نے مجھے گالی دی ہے، اگر یہ معافی نہیں مانگیں گے تو میں بٹن دبا کے ان سب کا جو ہے نا بندوبست کر دوں گا۔ مجھے نہیں پتا وہ کون سے بٹن کی بات کر رہے تھے، لیکن یہ کہا انہوں نے کہ ایک بٹن ہے جو میں دباؤں گا تو یہ سیدھے ہو جائیں گے سارے۔ اور پھر یوسف رضا گیلانی صاحب نے بڑی کوشش کی حالات کو سنبھالنے کی، نہیں سنبھل سکے تو 2 دنوں کے لیے فلک ناز صاحبہ کی انہوں نے ممبرشپ رکنیت جو ہے اس کو معطل کیا، اور اب سینٹ کا اجلاس جمعرات کو ہوگا۔ تو جو اس وقت اب ایک بڑا سوال ہے کہ یہ سینیٹر وابڈا جو ہیں یہ کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ کیا نون لیگ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کو، یا دونوں کو؟ کیونکہ جو ووٹ انہوں نے حاصل کیے سینٹ کا انتخاب جیتنے کے لیے وہ تو دونوں جماعتوں کی طرف سے آئے۔ تو اٹ واز ویری انٹرسٹنگ جس طریقے سے وہ آج ہاؤس میں تقریر انہوں نے سینٹ میں تقریر کی، بہت ہی وہ شدید غصے میں تھے۔ دوسری جانب جو آج عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی صاحبہ ان کو کیونکہ سینٹرل جج کے پاس ان کا کیس بھیج دیا گیا تھا تو وہ آج چھٹی پر تھے، تو ڈیوٹی جج دلاور ہمایوں یہ وہی ہیں جنہوں نے پہلے عمران خان صاحب کے خلاف کیس کا فیصلہ کیا تھا، ان کی طرف گیا کیس تو انہوں نے اس کو سننے سے معذرت کر لی۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کو کیس کو نہیں سنوں گا۔ تو یہ کیس اب آج اس کی سماعت بالکل کسی طرح کی پروسیڈنگ کے بغیر جو ہے وہ ہو گئی، ملتوی کر دی گئی۔ تو دوسری جانب جو انہوں نے خان صاحب نے جو صحافیوں سے گفتگو کی اس میں انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے اب حالات کیے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، اب اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ بات ہو ہی نہیں سکتی، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے وہ سیاسی حکومت ہو، ان کے ساتھ کوئی کسی طرح کی بات نہیں ہوگی۔ اور اب جو فوکس ہے وہ 22 سپٹمبر کے جلسے پر ہے، لیکن میں جو اسلام آباد میں دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ تلخی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور اب ہر آدمی یہاں پر سہما ہوا ہے کہ یہ معاملات کس طرف جائیں گے۔ حکومت پہلے سے کئی سالوں سے سختیاں کر رہی ہے، اب مزید سختی وہ کیا کریں گے؟ پکڑتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، پریس کانفرنسیں کرواتے ہیں، یہ پہلے بھی وہ کر چکے، مزید بھی اگر وہ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن جو پولیٹیکل سٹیبلٹی جو چاہیے پاکستان میں، جو آبجیکٹیو ہے وہ شاید حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ 16 سپٹمبر تک جو شیڈیول آیا ہے آئی ایم ایف کا، اس میں پاکستان کے ساتھ معاہدے کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس کی ریٹیفیکیشن کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب گوہر صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہمارے ایم این ایز کا، اس کے لیے وہ عدالت میں جائیں گے، اور یہ سب کچھ جو میں پچھلے آپ کو 3-4 وی لاگز میں بتا چکا ہوں، یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جب پارلیمنٹ میں وہ قانون سازی جو عدلیہ کو قابو کرنے کے لیے کی جا رہی ہے، جب وہ پیش ہو تو پی ٹی آئی کے اراکین نہ ہوں، اور پھر ان کو اس طرح فزیکل ریمانڈ میں ٹارچر، دباؤ، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بتایا جائے کہ ایسا ہی ہوگا تمہارے ساتھ، تاکہ اس آئینی ترمیم کے لیے ووٹ جو ہیں وہ بلیک میل کر کے، ٹارچر کر کے حاصل کیے جائیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ حکومت کا ایجنڈا ہے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔